نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ تمام علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اور اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے خیالات سے آپ حضرات کی اصلاح فرمائیں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس پروگرام کے بانی، معاونین اور جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ جیسے ہی پہلا مقرر، پہلا خطیب یہاں مسجد میں داخل ہوگا تو میں مائک ان کے حوالے کر دوں گا۔ ان تک میں صرف جب تک ان کی آمد نہیں ہوتی ہے تو میں آپ حضرات کی ذہن سازی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور چند ایک باتیں میں آپ حضرات سے گزار کرتا ہوں۔ تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ عقیدہ توحید، انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بیوی ہے، وہ اکیلا تھا اور اکیلا رہے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ اللہ جی کون سا پیغام پہنچا دوں امت تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دے قل ان صلاتی، بے شک میری نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا للہ رب العالمین، ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ یہ نذر و نیاز اللہ کے لیے ہے، صدقہ و خیرات اللہ کے لیے ہے، اور اسی طرح جو دین کے کام ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ صرف ایک اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پہلی بنیاد کون سی ہوئی ہے؟ عقیدہ توحید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدہ توحید کی وضاحت فرمائی اور اس کے ثمرات کو ہم تک پہنچایا، عقیدہ توحید کے فوائد کو نبی پاک نے ہم کو بتلایا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان کے نامہ اعمال میں زمین سے لے کر آسمان تک گناہ ہی گناہ ہو، نامہ اعمال میں اس کے گناہ ہی گناہ ہیں، اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یہ میری اللہ کی مرضی ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ جس پہ اپنی رحمت کرنا چاہے، جس پہ اپنا فضل کرنا چاہے، اللہ اس کو معاف فرمانے پہ قادر ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت والا ہے۔ ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تیرے نامہ اعمال میں عقیدہ توحید کی دولت موجود ہے تو اس کے بدلے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما کے تجھے جنت کا داخلہ نصیب فرما دوں گا۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ تیرے اعمال میں نمازیں ہیں، تہجد ہے، صدقات و خیرات ہے، تیرے نامہ اعمال میں
صدقات و خیرات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرنے والا ہے، حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہے، اگر تیرے نامہ اعمال میں زمین سے لے کے آسمان تک نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تیرا دفتر تیرا رجسٹر بھرا پڑا ہے، نیکیوں سے بھرا پڑا ہے، اگر رتی برابر بھی تیرے نامہ اعمال میں شرک کی آمیزش آ گئی، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ نے اپنے نبیوں سے یہ پیغام دے دیا، نبیوں کو بتلا دیا، نبیوں کو کہہ دیا، اے میرے نبیوں، اگر آپ کے بھی نامہ اعمال میں شرک ہوا تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے، جو آپ کی شریعت پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ جن کا عقیدہ توحید نہیں ہوگا، جنہوں نے اپنے نبیوں پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اللہ فرماتے ہیں چاہے وہ نبی نوح ہو اور اس کا بیٹا ہو، اللہ نے معافی نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، نبی پاک نے کہہ دیا کان میں، ارے میرے چچا میرے کان میں کلمے کا اقرار کر لو، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ سے بخشش طلب کروں گا۔ آسمان سے جبریل کے ذریعے سے قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہدایت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، جس کو چاہوں ہدایت دے دوں، جس کو چاہوں گمراہ کر دوں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے محمد، جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا ہے، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ عقیدہ توحید یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ رکھی گئی ہے؟ بولو بولو، سارے بولو۔ ٹھنڈ ہے لیکن میں تانوں گرما رہا انشاءاللہ، تانوں مزہ آئے گا۔ ذرا میرے قریب آ جاؤ، اتنے میرے قریب آ جاؤ نا، تسی میرے دور دور بیٹھو، ذرا قریب تسی بھی آ جاؤ، میں تواڈے نال محبت کراں گا انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ بزرگ جی ہے نا، ذرا میرے نیڑے نیڑے آ جاؤ، انجے بیٹھی ہو کہ میں میرے نال کوئی کنڈے لگے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساریاں گلاں ماشاءاللہ قرآن و حدیث دیاں نے، اور مجلس بھی قرآن و حدیث دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پہلا پیغام، پہلا میسج، اسلام کی بنیاد کون سی ہے؟ بولو بولو، سارے بولو نا۔ عقیدہ توحید ہے، اور یہ بنیاد ہے انسان کے اعمال کی۔ عقیدہ توحید نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ اور معاشرے کے اوپر ایک نظر دوڑائیں، معاشرے کی ایک جھلک دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں 1 کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا موجود ہے۔ 1 کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا موجود ہے، اور میں صدقے اور قربان جاؤں اس امت پہ، اس امت کو بتلانا پڑتا ہے کہ تیرا مشکل کشا یہ قبر والا نہیں ہے، آسمان والا ہے۔ یہ فرش والا تیرا مشکل کشا نہیں ہے، یہ عرش والا تیرا مشکل کشا ہے۔ یہ قوم کو سمجھانا پڑتا ہے۔ وہ اشفاق احمد اشفاق ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، اس کی ایک کتاب ہے زاویہ، شاید کہ آپ جانتے ہوں، آپ نوجوان مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے زاویہ، اشفاق احمد اشفاق نے۔ اس میں انہوں نے ایک بات بڑی کمال کی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے۔ یہ تو مشرک بھی مانتے تھے، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے نا۔ ان سے پوچھا جائے آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہے۔ بیٹی اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟
وہ کہتا ہے اللہ ہے۔ جب یہ ساری باتیں اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جب ان سے کہا جاتا تھا تم اپنے ان معبودوں کی عبادت کو چھوڑ کر ایک اللہ کے در پہ جھکنے والے بن جاؤ، یہ ماتھا ان کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے ٹکانے والے بن جاؤ، یہ نظر و نیاز ان کے لیے نہیں ہے ایک اللہ کے لیے ہے، تو فوراً کہتے تھے آپ نے ہمارے بتوں کی، آپ نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بھائی ادھر سے نہیں ملے گا ادھر سے ملے گا، در در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک در پہ آ جا اللہ تجھے نواز دے گا۔ شاعر بول اٹھا ہے، وہ کہتا ہے کبھی اس در کبھی اس در، یہ در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ عقیدہ توحید کی دھجیاں اڑاتا اڑاتا چلا گیا، عقیدہ توحید کو پیروں نیچے رونتا ہوا چلا گیا، اللہ کی حاجت روائی مشکل کشائی کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے آسے اور امیدیں لگا کے بیٹھا رہا۔ اشفاق کا من اشفاق بھی بول اٹھا، اس نے کہا مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو اللہ کی بولو بولو جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، کیوں؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے نفع اور نقصان کا مالک میں ہوں، عزت ذلت دینے والے میں ہوں، کسی کو چاہوں تاج عطا کر دوں، کسی کو چاہوں تخت سے اٹھا کر نیچے ڈال دوں، کسی کو چاہوں کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دوں، اور کسی کو میں چاہوں تو تخت سے اتار کر جیلوں کے پیچھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دوں۔ یہ کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، تیری میری مشکل کشائی کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، عزیز و اقارب ناراض ہوتے ہیں، ہو جائے، دوست و احباب ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن ایک اللہ ناراض نہ ہو۔ اللہ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو، جب تک عقیدہ توحید کی دولت نہیں آئے گی آپ کے سینے میں، نمازیں پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو، تو جب تک بنیاد درست نہیں ہوگی اس وقت تک اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ تو آج تو ہمارے نام اعمال میں اور مسلمانوں کے ہاں ایک ایسی حالت ہو چکی ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ توجہ میری طرف، لوگ آتے جاتے رہیں گے، میں بڑی سنجیدہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، میاں چنو کا علاقہ ہے اور وہاں کا ایک گاؤں ہے۔ ہماری مسلمانوں کی حالت دیکھیے میرے دوستو، میں تو درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نہ میں کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہوں، نہ میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، میں تو وہ دعوت رسول اللہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو دعوت محمد رسول اللہ کی ہے وہی دعوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو دعوت 1,24,000 پیغمبروں کی ہے وہی دعوت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں۔ میاں چندو کا ایک علاقہ ہے، ویڈیو سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوتی ہے۔ نام کیا ہے؟ نکا پیر۔ ماشاءاللہ قاری منظر اقبال فروکی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور ان کے لیے چیئر کا اہتمام کریں، یہاں پہ چیئر رکھیں جی، اور ان کا خطاب ابھی شروع ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ویلکم، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو، آپ یہاں پہ آئے ہیں اور ہماری محفل کو رونق بخشی ہے حضرت مولانا منظر اقبال فروکی صاحب۔ تو حضرات یہ آخری بات کر کے میں مائک ان کے حوالے کرتا ہوں۔ نکا پیر اس کا نام ہے، اب توجہ میری طرف، نکا پیر اس کا نام ہے، چھوٹا سا ایک بچہ ہے، اور اس کے والد نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو کرامت عطا کی ہے۔ کیا کی ہے جی؟ کرامت عطا کی ہے۔ یہ لوگوں کو تھپڑ مارتا ہے، سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، سارے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔
جب کوئی میڈیا کا نمائندہ اس کا انٹرویو کرنے کے لیے جاتا ہے تو ہاتھ میں اس کے موبائل ہے، وہ موبائل پہ کھیلتا ہے۔ اب اس بچے کو کیا سمجھ کہ یہ پیری فقیری کیا ہوتی ہے؟ ایسا ہی ہے نا جی۔ تو وہ کہتے ہیں جی یہ بچہ ہاتھ لگاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے تو یہ درست ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں اس بچے کو کھلونے لے کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ کھلونے یہ لیتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں روپے اس نے ایک مہینے میں 2 مہینے میں وہ کروڑوں روپے کا وہ مالک بن گیا۔ اور لوگوں کی جہالت دیکھیے، لوگ دھڑا دھڑ وہاں پہ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ مجھے ہاتھ لگائے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ قاری منظر اقبال فروقی صاحب تشریف لائیں، تشریف لے آئیں سر، میں اپنی بات مکمل کروں پھر مائک آپ کے حوالے۔ تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا میرے دوستو؟ توجہ میری طرف۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ بولو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کوئی نکا پیر، کوئی چھوٹا پیر، کوئی کرنی والا، کوئی برنی والا، کوئی گھوڑے شاہ، کوئی فلاں شاہ، کوئی فلاں شاہ، شفا دینے والا، یہ سب شفا دینے والے۔ اور میرے دوستو وہ کروڑوں روپے کا مالک بن گیا۔ میں نے تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں ذرا اس نکے پیر کو لے کر آؤ، کسی ہسپتال میں چھوڑ دو، جو ڈاکٹر لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کے انہوں نے MBBS کیا اور انہوں نے دن رات ایک کر دیا، غیر ملک کی جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ذرا اس نکے پیر کو لے کر کسی ایک ہسپتال میں چھوڑ دیا جائے۔ وہاں پہ تو ہزاروں مریض ہیں، بیچارے بڑے مجبور ہیں، بڑے لاچار ہیں۔ اب اس نکے پیر سے یہ کہہ دیا جائے ارے پیر صاحب ان کو ہاتھ لگائیے، ان کو تھپڑ ماریے، یہ بیچارے کب کے یہ بیڈ پہ پڑے ہیں، ان کو درست فرما دیجیے۔ تو یہ پتہ چلا یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، کسی میں کوئی کرامت نہیں ہے۔ ہاں ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے، شرک کی غلاظت سے نکال کر، بدعات کی خرافات سے نکال کر آپ کو عقیدہ توحید کی روشنی میں لے کر آئے، آپ کو یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، گمراہ لوگوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر صراط مستقیم پر لے کر آئے۔ اصل میں یہ ولی ہے، باقی سارے ولی ہیں۔ یہ ولی ہے جس کی تعریف قرآن نے کی ہے، ایسا ہی ہے نا جی، باقی کوئی پیر شیر نہیں ہے۔ اور عقیدہ توحید اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ کوئی کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے، اگر قدرت رکھنے والا ہے تو میرا ایک اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میرا اللہ وہ ہے جس کو رات اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو جس کو اونگ بھی نہ آئے وہ تیری میری فریاد کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رب کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ عطا کرے گا، ضرور عطا کرے گا، لیکن مانگنے کا ڈھنگ سیکھو، رب کے در پہ آنے کا ڈھنگ سیکھو، جھکنا سیکھو، اپنی زندگی سے حرام زدگیاں چھوڑ دو، اپنی زندگی سے یہ زنا والے کام چھوڑ دو، اپنی زندگی سے حرام کی کمائی چھوڑ دو، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ جب معاشرہ حرام زدگیوں پہ لگ جائے، حرام کاریوں پہ لگ جائے، رزق حلال کے لیے وہ رزق حلال کے ذرائع کو تلاش نہ کرے، حرام کی طرف لپکا رہے، دن رات وہ حرام کی کوشش کرتا رہے، تیرا کاروبار سود پہ ہو، انٹرسٹ سود پہ ہو، منافع لیتا ہو بینک سے، تو پھر اللہ تیری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور محمد مصطفیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ اللہ اس کی دعا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو اس لیے آپ نے زندگیوں سے چند ایک چیزوں کو نکالنا پڑے گا۔ نمبر 1، شرک والی غلاظت کو اپنی زندگی سے نکالنا پڑے گا، عقیدہ توحید کو لے کر آنا پڑے گا۔ نمبر 2، اپنی زندگی سے حرام کی کمائی کو نکالنا پڑے گا، رزق حلال کو لے کر آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 3 ہے
اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو نمازی بنانا پڑے گا، اور جب تک آپ ان کو نمازی نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کے گھروں میں خوشحالی اور برکات کا نزول نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی بیویوں کو سمجھائیے، زبان درازی مت کریں، گالیاں مت نکالیں، اپنے خاوند کا دل مت دکھائیں، اللہ کی ولیاں بن جائیں، اللہ اکبر کبیرہ، تو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ لوگ اکثر آ کے کہتے ہیں حافظ صاحب میں بڑا پریشان ہوں گھر کے معاملے میں۔ وہ پریشانی بھائی یہی ہے کیونکہ گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے۔ بیویوں کو، اپنی بیویوں پہ سختی کریے، یہ عام معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کا دن ہو، تیری بیوی کا ہاتھ ہو اور تیری بیوی کا ہاتھ ہو، تیرا گریبان ہو، اور وہ کہے کہ یہ خود تو نمازیں پڑھتا تھا، مجھے یہ تلقین نہیں کرتا تھا نمازیں پڑھنے کی۔ پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ میرے دوستو؟ ہاں جی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ایک وقت ایسا آتا ہے تو اللہ مسکراتا ہے، ہم بھی مسکراتے ہیں نا جی، ایسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش بری پہ بیٹھ کے مسکراتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کب مسکراتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ تو نبی پاک نے فرمایا جب بیوی اپنے خامند کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے، نماز کے لیے اٹھاتی ہے تو وہ اٹھتا نہیں ہے، پھر وہ پانی کے چھینٹے تھوڑے سے مارتی ہے، وہ پھر اٹھتا ہے، تو فرمایا اس ادا کو دیکھ کر اللہ آسمان پہ بیٹھ کے مسکراتا ہے۔ اور جب مرد اپنی بیوی کو اس انداز سے اٹھاتا ہے، ہمارے یہاں اٹھانے کا انداز بھی بڑا مختلف ہے، اور مر جانے اٹھ بے، او مر جانے اٹھ بے، او تیرا ککھ نہ رہے، او تیری کلی دا ککھ نہ رہے، مر جانے اٹھ جا۔ اٹھانے کا یہ انداز ہوتا ہے بیویوں کا۔ اگر ایسے ہی مرد اٹھائے بڑے پیار کے ساتھ اپنی بیوی کو، اگر نہ اٹھے پانی کے تھوڑے سے چھینٹے مار دئیے، نہ کہ پورے کا پورا ٹب بھی ڈال دے اور پھر وہ آپ کے گلے پڑ جائے، سویرے پتہ چلے یہاں پہ تو تماشا لگ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں، بڑے پیار سے تھوڑے سے چھینٹے مارے تاکہ وہ بیدار ہو جائے۔ فرمایا اس ادا کو دیکھ کر اللہ آسمان پہ بیٹھ کے مسکراتا ہے۔ ہے دین کتنا پیارا ہے میرے دوستو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے؟ ابھی میں نے ایک بنیاد بتائی ہے اور میرا وقت ختم ہوا ہے، پھر جب کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ باقی 4 بنیادیں آپ حضرات کے پھر کسی وقت رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب ہر دل عزیز، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا منظر اقبال فروقی صاحب، خطیب اعظم فیصل آباد۔ وہ آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔